بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کیا واقعی سورہ فیل کی تلاوت دشمنوں اور حاسدین کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ کیا یہ وہی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے لشکر کو تباہ کرنے کا واقعہ بیان کیا؟ اور کیا اس سورت کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور نیت جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے مستفید ہوا جا سکے؟ ناظرین، سورہ فیل قرآن مجید کی ایک مختصر مگر بہت ہی بامعنی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم واقعہ بیان فرمایا۔ اس سورہ میں اللہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاقتور لشکر کو جو تکبر اور دشمنی کے ارادے سے آیا تھا نہایت کمزور ذریعہ کے ذریعے شکست دے دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت انسان کی نہیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور جب وہ چاہے بڑے سے بڑے دشمن کو ناکام بنا سکتا ہے۔ بعض اہل علم اور بزرگوں کی طرف سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سورہ فیل کو اپنے معمولات میں شامل کرنا انسان کو حسد اور دشمنی سے بچانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ بعض اوقات اس سورہ کو روزانہ مخصوص انداز میں پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، جیسے 41 مرتبہ، 72 مرتبہ یا 111 مرتبہ۔ لیکن اس حوالے سے سب سے اہم بات نیت کی درستگی اور اعتدال ہے۔ یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کی کسی بھی سورت کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کے خلاف غلط ارادہ رکھنا نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنا اور اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فیل کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دشمن کے شر، حسد کرنے والوں کی نظر اور برے ارادوں سے محفوظ رکھے تو ایک جائز اور مثبت نیت سمجھی جاتی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ کی تلاوت کرتے وقت مکمل توجہ، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے، کیونکہ اصل اثر الفاظ میں نہیں ہے، اللہ کی قدرت اور انسان کی یقین میں آتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اس بندے کے ساتھ یہ شیئر کیجیے گا یہ ویڈیو جو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دشمن ہیں، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس وقت ہمارے کون دشمن ہیں؟ دو بڑے ممالک اس وقت ہمارے مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے گتھم گتھا ہے۔ تو کیوں ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ تعداد کم ہو لیکن اللہ پہ یقین، اللہ پر بھروسہ اور اپنی ذات پہ یقین ہو تو ان کے اوپر چڑھ دوڑو۔ لیکن کچھ ہمارے اس وقت کچھ لوگ، کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جتنے تک آپ کے پاس تیاری نہ ہو ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، بے شک وہ آپ کو روند ہی نہ دیں۔ تو لہٰذا اللہ کی مدد بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ ذرا اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں۔ بسا اوقات کسی کے ساتھ ایفیلیشن کی وجہ سے ایسی من گھڑت چیزیں جو ہے وہ اسلام میں داخل کرنا، اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کچھ ہمارے اس وقت کچھ لوگ، کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جتنے تک آپ کے پاس تیاری نہ ہو ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، بے شک وہ آپ کو روند ہی نہ دیں۔ تو لہٰذا اللہ کی مدد بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ ذرا اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں۔ بسا اوقات کسی کے ساتھ ایفیلیشن کی وجہ سے ایسی من گھڑت چیزیں جو ہے وہ اسلام میں داخل کرنا، اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔